اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ خطبہ میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مختصر تعارف بیان کیا۔ آج کے اس مختصر وقت میں ان کی افضلیت باقی صحابہ کرام پر جو ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سب سے افضل مقام مرتبہ ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور صحابہ کرام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام میں افضل مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد پوری امت میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ملنگ ٹولہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل بنانے کے چکروں میں ہے۔ میں آج انہی کا قول آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، مجمع سامنے ہے، ایک صاحب نے کھڑے ہو کے سوال کیا، حضرت بات سمجھ نہیں آتی، آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اسلام میں آپ کی افضلیت بھی ہے، آپ اسلام میں اول درجہ بھی رکھنے والے ہیں، پھر یہ مہاجرین اور نصارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کیوں قرار دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کیوں کر لی؟ یہ اس نے بات کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، مجھے لگتا ہے تو قبیلہ قریش کی شاخ عائزہ کا لگتا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل، میں قبیلہ قریش کی شاخ عائزہ کا ایک فرد ہوں۔
آپ نے فرمایا اگر تو قبیلہ قریش کی شاخ عائزہ کا فرد نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، جیسی تو نے بات کی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چار باتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے افضل ہے۔ کتنی باتوں میں؟ چار باتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے افضل ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں پہلی بات، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پہلی بات میں ابوبکر صدیق جو میرے سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا۔ حضرت علی فرماتے جب سے میں نے ایمان قبول کیا میں نے ایمان کو چھپایا، بعد میں ظاہر کیا۔ حالات ہی ایسے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کو چھپایا نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کو نہیں چھپایا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق میرے سے افضل ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اسی خطبے میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ 24ویں پارے کی سورت حامیم المومن، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن کا ذکر فرمایا، مرد مومن کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اسی مرد مومن کی تقریر کو اللہ تعالیٰ نے 2 رکوعوں میں بیان فرمایا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مجمع سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ کہ یہ مرد مومن جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، یہ مرد مومن کتنی شان والا ہوگا، جس کی تقریر اللہ نے 2 رکوعوں میں بیان فرمائی، کتنی شان والا ہوگا۔ اور فرمایا اے سامعین بتاؤ یہ مرد مومن افضل ہے یا ابوبکر صدیق افضل ہے؟ میری بات پہ توجہ کرنا، مجمع خاموش ہے، سامعین خاموش ہے، آپ نے پھر بات دہرائی اے سامعین بتاؤ یہ مرد مومن افضل ہے یا ابوبکر صدیق افضل ہے؟ پھر خاموشی۔ آپ نے تیسری بار فرمایا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں جواب دو، یہ مرد مومن جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یہ افضل ہے یا ابوبکر صدیق افضل ہے؟ اب مجمع میں سے کچھ چند لوگ بولے کہ حضرت آپ ہی انصاف فرما دیں، ہمیں تو نہیں پتا کون افضل ہے، آپ ہی انصاف فرما دیں کہ ان میں افضل کون ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس مرد مومن جیسے 1000 بھی اکٹھے ہو جائیں ابوبکر صدیق کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا وہ کیوں؟ مرد مومن جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اللہ نے 2 رکوعوں میں اس کی تقریر کو بیان فرما دیا، کتنی شان والا ہے وہ، اس جیسے 1000 مرد مومن اور اکٹھے ہو جائے ابوبکر صدیق کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن میں فرمایا یہ مرد مومن وہ ہے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا۔ کس کے خاندان میں سے تھا؟ فرعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ۔ فرعون دربار میں بیٹھا ہے، اپنے درباریوں سے کہنے لگا میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، اس وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے دین کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد،
یا وہ زمین میں فساد کرے گا، میں اس وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، کہا ایک مومن مرد نے، مومن رجل نے، مومن آدمی نے، اس نے کہا من آل فرعون، اللہ فرما رہے ہیں فرعون کے خاندان میں سے تھا ایمان والا، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایمان کو تسلیم کیا ہوا ہے، فرعون کو رب نہیں مانتا، اللہ کو رب مانتا ہے، فرعون کے شریعت دین کو نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور دین کو مانتا ہے، من آل فرعون، فرعون کے خاندان میں سے ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یکتم ایمانہ، یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ اپنے ایمان کو بولو وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ فرعون نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب بات آئی نا لیڈر کی کہ میرے لیڈر کو تو قتل کرنا چاہتا ہے، لیڈر قتل ہو اس کے ماننے والے زندہ بچیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بات آئی نا محبوب کی کہ میرے محبوب کو تو قتل کرنا چاہتا ہے، محب پھر کیسے خاموش ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا تو قتل کرنا چاہتا ہے، یکتم ایمانہ، وہ اپنی ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اظہار نہیں کیا ایمان کا، چھپائے ہوئے تھا۔ آگے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ مرد مومن بولا اور کہنے لگا تو اس شخص کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے جو کہتا ہے میرا رب اللہ، میرا رب اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اللہ، مشکلیں دور کرنے والا اللہ، بچے بچیاں دینے والا اللہ، مصیبتیں دور کرنے والا اللہ، تو اس کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس جیسے ہزار مرد مومن بھی اکٹھے ہو جائیں وہ ابوبکر صدیق کی شان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس مرد مومن نے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس مرد مومن نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا، اور ابوبکر صدیق نے جب سے ایمان قبول کیا ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کو چھپایا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے باہر کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، بتوں کی نفی کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کو یہ بات بری لگی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ اطلاع حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مل گئی کہ میرے دوست کو، میرے محبوب کو دشمن مار رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا نا دوڑتے ہوئے آ رہے، بخاری شریف میں دوڑتے ہوئے آ رہے اور قریب آ کی یہی بات کی جو مرد مومن نے کہی تھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ابوبکر صدیق بھی بول کے کہہ رہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس نبی کو کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو، اس نبی کو کیوں مار رہے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ، جو میرا رب اللہ ہے اس لیے مار رہے ہو۔ جب مشرکین نے دیکھا نا کہ اس نبی کا حمایتی بھی آ گیا، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو رضی اللہ عنہ، خاندان والوں کو پتہ چل گیا، خاندان والے آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو چھڑوایا، گھر اٹھا کے لے گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق بے رضی اللہ تعالیٰ خاندان والے اوپر کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا نا، تو جب بندے کو ہوش آتا ہے بندہ قریب والوں کو پکارتا ہے نا، میری امی کا کیا حال ہے، فلاں کدھر ہے، لیکن نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہوش آیا نا تو پوچھا میرے محبوب کا کیا حال ہے،
کیا پوچھا؟ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ یہ جو اوپر خاندان والے کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا ابو بکر ہے، اسی کی وجہ سے تو تیرا یہ حال ہوا ہے، پھر اسی کا نام لے رہا ہے، اسی کی وجہ سے تو نے مار کھائی، تکلیفیں اٹھائی، اسی کی وجہ سے مشرکین نے تجھے مارا، پھر اسی کا نام لے رہا ہے۔ خاندان والے چھوڑ کے چلے گئے، بھائی تو اسی کا نام لے رہا ہے نا، ہم بیچ میں کیوں آئے؟ خاندان والے چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے والدہ نے دودھ گرم کیا، دودھ لے کے آئی، کہا پتر دودھ پی لے، کہا اماں دودھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے میرے محبوب کا پتہ نہیں چل جاتا، میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے، دودھ نہیں پیوں گا، پانی نہیں پیوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا پتر کیسے پتہ چلے گا؟ کہا وہ حضرت عمر کی بہن ہے نا ام جمیل، اس کے پاس چلی جا اور اس سے جا کر کہنا وہ بکر نے بھیجا ہے، میرے محبوب کا حال تو بتانا۔ ماں گئی دوڑتی دوڑتی ام جمیل کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر پوچھا اے ام جمیل بتا نبی کا کیا حال ہے؟ ابو بکر پوچھ رہے ہیں، حالات بڑے مشکل تھے نا، ام جمیل بھی نہیں بولی، ایمان چھپایا ہوا تھا، اظہار نہیں کیا بھی، کہا مجھے ساتھ لے چل، تجھے نہیں بتاؤں گی، مجھے ساتھ لے چل، تو ابھی کافرہ ہے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، حضرت ابوبکر صدیق نے پھر پوچھا ہے ام جمیل میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہا نہیں ابھی بھی اطمینان نہیں ہوگا، مجھے اٹھاؤ اور ساتھ لے کے جاؤ، میں محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ام جمیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دوسری طرف اپنی والدہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، گھسیٹتے ہوئے پاؤں چل رہے ہیں ساتھ، اور دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے جب ابوبکر کے اوپر نظر پڑی نا حضور علیہ السلام کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور ابوبکر صدیق کو گلے سے لگا دیا۔ تو یہ کیسا عشق ہے، ایسا عشق دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتوں میں فرمایا ابوبکر صدیق میرے سے افضل ہے۔ پہلی بات یہ، میں نے ایمان قبول کیا تو میں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو قبول کیا تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان کو نہیں چھپایا۔ اس وجہ سے ابوبکر صدیق میرے سے، بولو بولو، میرے سے افضل ہیں۔ دوسری بات کہا، دوسری بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہجرت کی، میں نے بعد میں کی۔ وہ پہلے ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ کی طرف، میں بعد میں کیا، اس وجہ سے بھی وہ میرے سے افضل ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ سارے آئے، صہیب روم سے آئے حضور کے در پہ، ابو ذر غفار سے آئے حضور کے در پہ، بلال حبشہ سے آئے حضور کے در پہ، جو بھی آ رہے حضور کے در پہ آ رہے۔ قربان جائیے صدیق کی عظمت پہ، آج نبی صدیق کے در پہ جا رہے ہیں، صدیق کے گھر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور لے کر ہجرت شروع فرمائی۔ جب راستے میں تھک گئے نا، پھر صداقت نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھا لیا، صداقت نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ پتھر ہیں، میدانی علاقہ نہیں، یہ پتھریلا علاقہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کے غار ثور تک لے گئے، پیچھے سے ابو جہل اور اس کا سارا ٹولہ بھی اس کے ساتھ کھوجی بھی ہے، کھوج لگاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ دونوں قدم جا رہے، یہ صداقت کے قدم ہے، یہ نبوت کے قدم ہے۔ چلتے گئے، آگے جا کے دیکھا ایک کے قدم ہے دوسرے کے نہیں ہے، ایک آدمی کے قدم ہے دوسرے آدمی کی نہیں ہے۔ ابو جہل اور کھوجی حیران ہو گئے، یہاں تک تو 2 آدمیوں کے قدم آئے، یہاں سے ایک کے ہیں دوسرے کے نہیں۔ کسی سیانے نے کہا اگر نبی تک پہنچنا ہے نا تو یہ صدیق والے قدموں پہ چلنا پڑے گا، صدیق والے قدموں پہ
چلنا پڑے گا، ان قدموں پہ چلتے جاؤ، نبی تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ آج میں ملنگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر نبی تک پہنچنا ہے نا، پہلے صدیق کے نقشے قدم پہ چلنا پڑے گا۔ صدیق کے نقشے قدم پہ چلو گے تو نبی تک پہنچو گے، اگر صدیق کے نقشے قدم پہ نہیں چلے تو نبی تک بھی پہنچ سکتے نہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں دوسری فضیلت جو ابوبکر کو میرے اوپر ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہجرت کی، میں نے بعد میں کی، اس لیے وہ میرے سے افضل ہے۔ تیسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تیسری فضیلت یہ ہے وہ غار میں نبی کے ساتھ تھے، میں غار میں نبی کے ساتھ نہیں تھا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما، ہما آنی فرمائے، اذ ہا ہما تسنیہ کی ضمیر ہے، دو کے لیے ہما بولا جاتا ہے، ہم ہما ہم یا ہما ہننا، ہما یہ تسنیہ کی ضمیر ہے، وہ دونوں غار میں گئے، ایک نبوت دوسری صداقت، دونوں ساتھ گئے غار میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابوبکر صدیق کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، باقی صحابہ کرام میں سے کسی کو اللہ نے صحابی نہیں کہا، اللہ نے صحابی بولو نہیں کہا، ایک ابوبکر صدیق ہے جس کو اللہ نے قرآن میں صحابی کہا ہے، یہ بڑی فضیلت ہے۔ آج یہ ملنگ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت پہ شک کرتا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا کہ یہ صحابی اذ یقول لصاحبی، اذ یقول لصاحبی، اللہ ابوبکر کو صحابی کہہ رہے، ملنگ کہتا ہے میں اس کو صحابی نہیں مانتا۔ اور بھائی جو قرآن کی بات کو نہیں مانتا وہ مسلمان چاہیے گا، وہ کہاں کے مسلمان جس کو قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبی، ابوبکر تو صحابی، ابوبکر تو صحابی، یہ ملنگ کہتا ہے میں صحابی نہیں مانتا، میں صحابی نہیں مانتا، تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان کہاں کا؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، جب کافر غار تک پہنچے نا، غار کے ارد گرد چکر لگا رہے، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ دشمن تو غار تک پہنچ گیا، حضرت ابوبکر صدیق محبوب کی وجہ سے گھبرا گئے کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور کہا نبی جی دشمن تو آ گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر بھیج دیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن، اے میرے دوست میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا لا تحزن لا تخف نہیں کہا، ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتا ہے حزن، خوف کہتے ہیں اپنے سے ڈرنے کو، جو بندہ خود ڈر جائے نا اس کے لیے بولا جاتا ہے خوف۔ اس پہ بھی میں دلیل دیتا ہوں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصاج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا جی ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، کیا کرتا ہے؟ مختلف کام کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کو پھینک دے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ڈر کے پشت پھیر کے بھاگے، اللہ نے فرمایا موسیٰ کہاں بھاگتا ہے؟ خذھا ولا تخف خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لے ڈرتا کیوں ہے؟ یہاں فرمایا خذھا ولا تخف ولا تحزن نہیں فرمایا، کیونکہ موسیٰ اپنی جان کے لیے ڈر گئے تھے نا، اس لیے تو خوف کا لفظ آیا، اور یہاں فرمایا لا تحزن لا تحزن، اے میرے ساتھی ڈر نہیں، میرا خوف نہ کھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا غم نہیں تھا، اپنا ڈر نہیں تھا نا، محبوب کا ڈر تھا، اس لیے فرمایا لا تحزن لا تخف نہیں فرمایا لا تحزن، اور پھر فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب دریا کے قریب ہوئی نا، آگے دریا پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، تو کہنے لگے بنی اسرائیلیے
موسیٰ تو نے تو مروا دیا، انا لمدرکون، تو نے مروا دیا، کہاں جائیں گے؟ آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، ہم تو ماریں گے، کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا معیہ ربی سیہدین، انا معیہ، او گھبراؤ نہیں، رب میرے ساتھ ہے، رب بولو رب میرے ساتھ ہے، انا معیہ رب میرے ساتھ، یہ نہیں کہا انا معنا رب ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا انا معیہ رب میرے ساتھ ہے۔ جب باری صدیق کی آئے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا انا معیہ اے صدیق پریشان نہ ہو، ڈر نہیں، رب میرے ساتھ ہے، نہیں، انا معنا رب ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو تین فضیلتیں ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا 4 باتوں نے ابو بکر میرے سے افضل، پہلی بات یہ کہ انہوں نے ایمان کو چھپایا نہیں، میں نے چھپایا، دوسری بات انہوں نے پہلے ہجرت کی، میں نے بعد میں کی، تیسری بات وہ غار میں نبی کے ساتھ تھے، میں نہیں تھا، چوتھی بات میں جو میرے سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انہوں نے نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو اپنے مصلی پہ خود کھڑا کیا، مجھے نہیں کھڑا کیا، اس وجہ سے ابو بکر میرے سے افضل ہے۔ یہ چوتھی بات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔